وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جیلانی أدرك عبدك جیلانی. یہ ان کا اجتہاد تھا. تدرک الابصار سے وہو یدرک الابصار. کوئی آنکھ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے نہیں دیکھا. تو انہوں نے اپنا تفسیری اجتہاد کیا. دیگر صحابہ کرام بشمول حضرت عبداللہ ابن عباس انہوں نے اجتہاد نہیں کیا. انہوں نے وہ جملہ تاجدار کائنات سے خود سنا تھا کہ میں نے رب کو دیکھا. اب یہ صحیح مسلم میں اٹھا کے دیکھ، ترمذی میں ہے، سیاستہ کی کتابیں اس سے بڑی بڑی ہیں، اب باب قائم ہے. اب آپ دیکھیے اس سے بڑا اہم مسئلہ اور کیا ہے کہ معراج ہے، دیدار الہی کی بات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ اپنے فہم اور اجتہاد سے سمجھ رہی ہیں نہیں دیکھا، قرآن سے استدلال کر رہی ہیں. جن صحابہ کرام نے سنا ہے آقا کی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ہے. اب یہ کہنا کہ جب صحابہ کرام نے سنا تو یہ زوجہ محترمہ تھی تو کیا انہوں نے حضور سے یہ نہیں سنا ہوگا؟ یہ جواب کوئی معقول بات نہیں ہے. ہزارہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک مجلس میں باہر بیان کی، گھر میں ذکر نہیں کی. ایک بات گھر میں کی، باہر ذکر نہیں ہوا. ایک بار کئی بار دہرائی گئی اور ایک بات ایک ہی مرتبہ کسی مجلس میں کی، دوبارہ دہرانے کا موقع نہیں آیا. اسی لیے تو ایک حدیث کا راوی ایک صحابی ہے، دوسرا نہیں ہوتا. کسی نے ایک چیز سنی، کسی نے دوسری سنی، کسی نے تیسری سنی. اب اس طرح کے بے شمار اور احوال شرعی ہیں اور واقعات دینی ہیں اور احکام دینی ہیں جن پر صحابہ کرام میں، اہل بیت اطہار میں اور مختلف احکام اور مختلف فتاوی ان کے موجود ہیں. اسی کی تطبیق اہل علم کرتے ہیں، اہل تشیع بھی کرتے ہیں، اہل سنت بھی کرتے ہیں. حنفیہ، مالکیہ، شافعی، حنبلیہ سارے اسی میں تطبیق کرتے ہیں کہ ایک نے یہ بات سنی، دوسرے تک نہیں پہنچی، ان کو دوسری حدیث بعد کے زمانے میں بھی اس پر عمل کرتے ہیں. تو جس طرح میں نے آپ کو وہ چیز بتائی ایگزیکٹلی یہ چیز نہ گستاخی ہے، نہ علمی ہے، نہ بے خبری ہے کہ کوئی کہے کہ وہ حدیث سیدنا صدیق اکبر نے سنی تھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیوں نہیں سنی. بھئی یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ میں نے ایک مثال دے دی کہ صحابہ کرام نے اللہ کو دیدار کرنے کی حدیث سنی تھی اور زوجہ محترمہ جو سب سے محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ انہوں نے نہیں سنی تھی. تو دو رائے بن گئی. سو ایک موقع پر ایک چیز فرمائی، صحابہ کرام کی مجلس میں ارشاد فرمایا ہوگا سیدنا صدیق اکبر نے سنی، کئی اور صحابہ نے اس کی تائید کی، شہادت دی، وہ آگے آئے گا ذکر. انہوں نے سنی، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں سنی تھی. آپ کا اجتہاد تھا. جیسے رؤیت باری تعالیٰ، دیدار باری تعالیٰ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا اجتہاد تھا. ہم ان کے اجتہاد کا فیصلہ نہیں مانتے چونکہ ان کے اوپر صحابہ کرام کی وہ روایت جو انہوں نے آقا علیہ السلام سے مرفوعاً بیان کی کہ حضور نے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا. 30 روایتیں ملتی ہیں، 30. ہم اس پر اعتقاد اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ دیدار کیا چونکہ وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اجتہاد پر، اپنے فہم پر ہے، سو اس کو ہم نہیں مانتے. آقا کی حدیث مقدم ہے. ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے مسئلہ فدق پر کہ چونکہ آقا علیہ السلام کے قبض و تصرف میں رہا عمر بھر مال فے، فدق سمیت باقی اموال، اس سے یہ اجتہادی طور پہ خیال کا پیدا ہو جانا کہ یہ آقا علیہ السلام کی ملکیت ہیں ورنہ تقسیم ہو جاتے. یہ ایک سوال تھا ذہن میں. وصال کے بعد یہ سوال لے کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے. اب تشریف لے جانا اور پوچھنا کوئی حرص اور لالچ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر واقعتاً وراثت میں حق بنتا ہے تو آقا علیہ السلام کی وراثت ہے، یادگار ہے، برکت ہے. آقا علیہ السلام کی وراثت سے ایک تعلق ہے قلبی، روحانی، عشقی ہیں، اور سیدۃ النساء کا تعلق ہے تاجدار کائنات سے. یہ عین تقاضا ایمانی تھا کہ اگر اس میں حق بنتا ہے تو میں لوں. جا کے بات کی، پوچھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، یہ ان کا فہم تھا اپنا، ایک اجتہادی رائے تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کی اجتہادی رائے رؤیت باری تعالیٰ کی نفی کی طرح. جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئیں تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی وہ حدیث سنا دی اور بعد میں کئی اور صحابہ نے اس کی تائید کر دی کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ہماری مال میں کوئی وراثت نہیں ہوتی. اور اب یہ حدیث میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ کس لیے غادبت کی بات غلط ہے.
تو جب یہ بات سنی تو ایک طبیعت میں رنج کا یا ملال کا آ جانا یا ایک تعجب کا آ جانا ایک فطری امر ہے، فطری امر ہے، ایک ملال کا آ جانا۔ تو جس خیال سے آپ تشریف لائی تھی، چونکہ جب حدیث پاک سنی مسئلہ ختم ہو گیا، واپس چلی گئی، اور پھر آپ نے اس موضوع پر کبھی کلام نہیں کیا، اس موضوع پر دوبارہ مطالبہ نہیں کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم یہ تھا اور عقیدت کا عالم یہ تھا اہل بیت اور سیدہ کائنات کے ساتھ کہ انہیں خیال گزرا کہ دوبارہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس موضوع پر بات نہیں کی، ایسا نہ ہو کہ کہیں خفا ہو، اور ان کے خفا ہونے کا تصور بھی سیدنا صدیق اکبر کو گوارا نہیں ہوا۔ وہ ان کے گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، یہ ہے پورا واقعہ۔ اب وہ تو حدیث میں صرف اتنا مکالمے کے 2 جملے درج تھے، اتنا ہی کچھ ہے۔ اب اگلا واقعہ پورا یہ ہے کہ وہ دوسرے ابھی جو کوٹ کروں گا، ان کے گھر گئے، آپ کی طبیعت علیل تھی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کا عیادت کرنے کے بہانے آپ گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، مولا علی شیر خدا آئے، پوچھا، اندر گئے سیدہ عالم سے پوچھنے کے لیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ تو آپ سے جا کے پوچھا تو اجازت مانگی، ان کو اندر آنے کی اجازت دے دوں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں اجازت دے دیں۔ اب میں درجنوں حدیثیں کوٹ کروں گا، اب بولیے یہ درجنوں حدیثیں جو اس واقعہ کو کوٹ کرتی ہیں، کیا یہ غضبت کے مسئلے کی غضبناک ہونا اور حاجرت اور تادم وفات ان سے لا تعلق ہو جانا، اس کے ساتھ ان کا مطابقت بنتی؟ کلیتاً متضاد ہیں، وہ رد ہو جاتی ہے ساری چیز۔ آپ نے اجازت دی، ہنسی خوشی سیدنا صدیق اکبر اندر تشریف لے آئے، حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر آپ نے پھر گفتگو کی، اور گفتگو کر کے پھر قسم کھا کے دوبارہ اپنی صفائی پیش کی، اس خیال سے کہ آقا علیہ السلام کی جان اور آقا کے جگر اور قلب کا ٹکڑا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، بے شک میں نے حق بات بتا دی، حدیث رسول بتا دی، مگر ممکن ہے آپ کو جذباتی طور پہ کوئی رنج اور ملال نہ ہو، تو یہ بھی گوارا نہیں کہ سیدہ کائنات میرے ساتھ رنجیدہ رہیں۔ قسم کھا کے دوبارہ اپنی پوزیشن کلیئر کی، اور سیدہ کائنات مطمئن ہو گئیں، اور انہوں نے اللہ کو گواہ بنا کر کہا کہ اللہ گواہ ہو جا، میں ابوبکر صدیق سے راضی ہوں، راضی ہوں۔ یہاں جا کر مسئلہ فدق ختم ہو گیا۔ تو لوگوں مسئلہ فدق تو ختم ہو گیا تھا، اور سیدہ کائنات نے اللہ کو گواہ بنا کر ختم کر دیا تھا۔ تو صدیوں بعد آج لوگ ٹی وی پر کتابوں میں ہنگامہ کھڑا کر کے دوبارہ زندہ کر رہے ہیں اس کو، تو سوائے فتنہ اور فساد دین میں پیدا کرنے کے اور کیا غرض ہے؟ اس سے سیدہ کائنات کی روح خوش ہوگی جنہوں نے اللہ کو گواہ بنا کر کہا تھا کہ میں ابوبکر سے راضی ہوں۔ اب وہ سنیے، وہ اب حدیث سناتا ہوں آپ، امام شابی کی روایت سے ہے، فرماتے ہیں لما ماردت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فاستاذن فقال علی یا فاطمہ ھذا ابو بکر یستاذن علیک۔ آپ علیل تھیں تو سیدہ کائنات کی مزاج پرسی کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ در فاطمہ پہ حاضر ہوئے۔ مولا علی شیر خدا نے اندر جا کے پوچھا فاطمہ ابو بکر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ سیدہ کائنات نے فرمایا اتحب ان آذن لہ، آگے بیان کو ہوتا ہے کہ سنت یہی تھی کہ شوہر سے پوچھے زوجہ، اے علی آپ پسند کرتے ہیں کہ میں انہیں اجازت دے دوں؟ قال نعم، کہا مجھے تو اعتراض نہیں، میں تو خوش ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آقا کی سنت ہے، اس کو جواب دیا فاذنت لہ، اجازت دے دی ان کو کہ اندر آ جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر اندر آ گئے، فداخل علیہا، سیدہ کائنات کے پاس آ گئے، یترداہا، اور اس خیال سے کہ شاید ان کی طبیعت میں ملال ہو، رنج ہو، یہ انسانی بشری تقاضے ہیں، مطلقاً اس کا انکار نہیں کرتے کہ کوئی رنج ہی نہیں آیا ہوگا، کوئی ملال ہی نہیں آیا ہوگا، اس کا انکار مطلقاً نہیں کرتے۔ اس کا ادراک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا ہوگا۔ یہ ترداہ آپ کو منانے لگے، رضا جوئی کرنے لگے، اور آگے یہ جملہ بولا ہے سیدنا صدیق اکبر نے، خدا کی قسم اگر ایمان کی رتی ہو اور طبیعت میں انصاف کی رتی ہو
تو انسان اسی وقت تائب ہو کر کہے قربان جاؤں بکر صدیق تیرے عشق کے اہل بیت پر۔ انہوں نے جملہ بولا ہے قال واللہ، یہ بیت فاطمۃ الزہرا میں کھڑے ہو کر مولا علی شیر خدا کو گواہ بنا کر، حسنین کریمین کو گواہ بنا کر سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا سے عرض کیا واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ ورسولہ ومرضاتکم اہل البیت۔ عرض کیا کہ سیدہ کائنات خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ کو معلوم ہے ہم نے گھر بار چھوڑ دیا تھا، مکہ سے چھوڑ کے آ گئے تھے، میں نے اپنا گھر کسی اور غرض سے نہیں چھوڑا تھا، مال و دولت اور کاروبار و تجارت کسی اور غرض سے چھوڑ کے نہیں آیا تھا، اپنے اہل و عیال کسی اور غرض سے چھوڑ کے نہیں آیا تھا، رشتہ دار کسی اور غرض سے چھوڑ کے نہیں آیا تھا، صرف اور صرف 3 رضائیں مقصود تھیں، الا ابتغاء مرضات اللہ، سب کچھ تج کر دیا، چھوڑ دیا، فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ورسولہ ہی، اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، ومرضاتکم اہل البیت، اور اے اہل بیت خدا کی قسم صرف آپ کی رضا کے لیے۔ کوئی کہتا ہے یہ جملے؟ یہاں تک تو بات آتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے چھوڑ کے آیا تھا۔ آپ تصور کریں عقیدہ ابوبکر صدیق کیا تھا اور خدا کا خوف کریں آج آپ ان کا نقشہ کس طرح پیش کر رہے ہیں، کیا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ پر علمی، ایک فکری، ایک اجتہادی رائے کا اختلاف ہے، اس کا بات کا اتنا بتنگڑ بنا کے آپ نے کیا نقشہ بنا رکھا ہے پوری امت کے سامنے، اور ان کے آپس کے اعتقاد کا اور صدیق اکبر کا اہل بیت کی ادب، احترام اور محبت کا عالم کیا ہے۔ گھر جا کر قسم کھا کے خدا کی کہتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے آیا تھا اللہ، اس کے رسول، وہ مرداتکم اہل البیت، اے اہل بیت آپ کی رضا کے لیے آیا تھا، اے سیدہ کائنات آپ کی رضا کے لیے آیا تھا، سب کچھ چھوڑ کر۔ ہمیں کیا پڑی تھی ورنہ دنیا چھوڑتے۔ قال ثم ترداها، یہ کہہ کر آپ ان کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے درخواست کرتے رہے کہ آپ مجھ سے راضی ہوں، اور حدیث کے لفظ ہیں حتی راضیت، سیدہ فاطمہ الزہرا راضی ہو گئی، راضی ہو۔